اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ میرے مولا کے عزت دار عزادار سادات اور مومنین تشریف فرما ہے۔ طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات جناب سیدہ کی ذات پہ سارے بلند آواز سے محمد النال محمد ماشاءاللہ ہے جناب کی اجازت نوکر شروع کی اجازت آپ کی بھی اجازت ہے، آپ کی اجازت ہے جس پاس ہے سردار بابا جی تسی آپ کی بھی اجازت ہے جو درمیان میں پیچھے ادھر بنا بسم اللہ۔ ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات رزق عزت صحت زندگی میں مولا مزید اضافہ فرمائے۔ سردار صاحبان کی اس محنت آپ کی آمد کے صلہ میں شبیر کی مارز کے حلال کثیر عطا فرمائے۔ حضرت حسین علیہ السلام جلدی جلدی آپ سب کو اپنی زواری نصیب فرمائے۔ جناب امام زمان علیہ السلام آپ کے گھروں پر رحمت اور برکت کا نزول فرمائے۔ سردار عاشق خان صاحب، بڑے وکیل صاحب جناب سردار علی عمران خان صاحب، حسن بھائی، ڈاکٹر صاحب، پورا خانوادہ اور آپ دور قریب سے میرے محسنین سادات، پورا اسلام آباد، پورا فتح جنگ، پورا اٹک میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ سیدہ کونین جس جس چھت پہ علم ہے مولا اس گھر کی حفاظت فرمائے۔ سید الشہداء کے صدقہ میں مالک آپ کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے، کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ دشمنان آل محمد کے شر سے مولا امان عطا فرمائے۔ آپ کے مرحومین، اس خانوادہ کے مرحومین اور ملت کے شہداء کے درجات مولا مزید بلند فرمائے۔ ہر شر سے مولا امان عطا فرمائے۔ ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ شہنشاہ معظم وطن کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ جو میرے ملک کے دشمن ہیں میرا اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے۔ بات شروع کرتے ہیں۔ بڑے محترم سامعین میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ ایک ایک شخصیت کا نام لیں، 50-60 منٹس لگیں گے، اتنے میرے سارے آپ تشریف فرمائیں۔ کھلتے ہوئے چہرے، علی ولی اللہ پڑھنے والے جوان، میرے مولا کے ماتمی عزادار ہمیشہ آباد و شاد رہو۔ مقصود مائی آپ کے مولا نوکر قبول فرمائے۔ کرنل صاحب، شاہ صاحب، بھائی جان کراچی سے، بابا جی منڈی بہودین سے، پیر توقیر شاہ صاحب، سارے تشریف فرمائے۔ پتہ نہیں میں کیا سناتا آپ کو، لیکن جو حکم ہوا ہے پھر اسی کی تعمیل کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ وہ میں بھی نبھا سکوں اور آپ بھی میرے ساتھ ہم سفر رہیں۔ آجے 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 آگے آجے آگے آجے چلو بسم اللہ۔ 4 آیات پڑھنی ہے قرآن کی، پھر آپ کے سامنے ذکر کا طباب شروع کر لینا ہے جی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا۔ آپ کے کیا کہنے جو قرآن سمجھ کے بول پڑے ہیں میرے ساتھ۔ والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا۔ اتنا ہی کافی ہے۔ پڑھے لکھی شخصیات بیٹھی ہیں، علماء بیٹھے ہیں میری مجلس میں، خطبہ بیٹھے ہیں، شعراء بیٹھے ہیں، ماتمی بیٹھے ہیں، عزادار بیٹھے ہیں، سالار بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عزت والے گھروں کے جوان بیٹھے ہیں۔ پڑھا لکھا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، پتہ نہیں کون کون سی بلائیں نکل آئی ہیں۔ یہ ایک آنکھ والے کی آنکھ میں میری آنکھ ہے، کاش یہ کیمرے غدیر پہ ہوتے، میں دیکھتا جلی کو پھونکتا کون ہے۔ یار جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ہیں جوان، کیا فائدہ اس جوانی کا جو علی کو سلامی نہ کر سکے۔ بزرگ نام بھی بولیں تو خیر ہوتی ہے۔ ایک باری سستی اتارو، جوان ہاتھ چاہو، مہربانی کرو، حیدری کیا کہنے قبلہ، کیا بات ہے۔ علی ولی اللہ۔ تو ان کیمروں کے سامنے میں نے 4 آیات پڑھی ہیں۔
خوبصورت بات قرآن میں ہر بات خوبصورت ہے، کلام خدا ہے، قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا اللہ نے، آئین توحید ہے، جو بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے وہ قرآن کا پابند ہے۔ اس میں سے 4 آیات پڑھی ہیں، اللہ کہتا کیا ہے؟ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ آپ نہ ہوتے تو یہ چھوڑ گئے تھے، جب آگے بیٹھے وہ بولتے ہیں، اگلی ایک کلاس ہوتی ہے، اب بیٹھ گئے، بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، تو یہاں آنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو مل گئی ہے، تھوڑا سر سر مارتے رہنا۔ کیا کہنے؟ 4 آیات میں قسمیں کھائی ہیں ذات لم یزل نے، قیمت مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مصائب پڑھتے ہیں جی۔ قسم بندہ نہیں کھا رہا، قسم وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں جہان کھاتا ہے۔ آئے آئے آئے، کیا لوگ مل گئے ہیں مجھے، شاعر سعد اللہ ملا۔ آئے آئے آئے، آپ کو بابا کر رہا ہوں، آپ کتنے قریب سے مجھے سمجھ گئے۔ بندہ تو نہیں، ہاں آپ کے کیا کہنے، بندہ تو قسم نہیں کھا رہا۔ شاہ صاحب 5 شعبان انشاءاللہ جنگی سعادت آپ کے یہاں نوکری کریں گے۔ بندہ قسم نہیں کھا رہا، اللہ قسم کھا رہا ہے، جس کی قسمیں جہان کھاتا ہے۔ یوں بھی کرو تو وہی کھا رہا ہے، بول بھی پڑھو تو اللہ ہی قسم کھا رہا ہے۔ اور پھر مجھے جملہ کہتے ہوئے نہ کسی کا خوف ہے، نہ بلا خوف و تردید، میں حسین کے عزاداروں اور ماتمیوں کے سامنے یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے کوئی شرم نہیں آ رہی، نہ مجھے کوئی جھجک محسوس ہو رہی۔ حق حق ہی ہوتا ہے، نہ جانے کن جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کھانی پڑی۔ آپ کا ہاتھ نہیں ہے میرے خیال، یا آپ لنگر نہیں کرتے حسین علیہ السلام؟ یہ محلہ ٹھیک ہے جی، پہلے بھی یہی ٹھیک تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ہاتھ کھن لیتا ہوں، جو لنگر حسین کا کھاتا ہے ایک باری سستی اتارو، حیدری۔ آپ آباد و شاد رہو، اس سے زیادہ طاقت ہی نہیں ہوگی آپ کے پاس شاید۔ ہاں صبح سے 8 بجے سے 7 بجے سے مجلس شروع ہوئی ہے، اب پھر 3:15 ہو گئے ہیں، بڑا ٹائم ہو گیا آپ کو سنتے ہوئے، 6-7 گھنٹے ہو گئے۔ قسم 3 چیزوں کی کھائی جا سکتی ہے، یا اپنے سے افضل کی، اللہ سے افضل کوئی نہیں، یا اپنے برابر کی، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور یار جو ویڈیو بناتے ہو ساتھ دانت بھی دیا کرو نہ، ورنہ بند کرو بھائی، مجھے شک پڑ جاتا ہے، تاکہ تیری آواز، آپ کی آواز بھی آئے درمیان میں۔ اچھا جی، اچھا جی، اچھا، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ دعا فرمانا جی۔ فرمایا وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں کلہ پڑھانا اللہ دی قسم ہے، تو آڑے آسرے دے پڑھتا وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا۔ اللہ کہتے ہیں سورج کی قسم، سورج سے نکلنے والی روشنی کی قسم۔ میں ضلع اٹک کا بڑا قائل ہوں کہ یہاں بات ضائع نہیں ہوتی۔ یہ جو ہا ہے نا، ہا وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، یہ ہا سے مراد سورج ہے، کہ سورج کی قسم، وَالضُّحَاهَا، سورج کی روشنی کی قسم۔ اگلے پار جو پہنچے گا اسے میں واہ واہ کروں گا۔ اللہ کہتا ہے وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا۔ کیا قرآن سمجھنے والے عزاداروں سے ملاقات ہو گئی ہے؟ قسم سے سردار صاحب کیا قرآن سمجھنے والے لوگ ملا دیے مجھے کرنا صاحب انہوں۔ ہائے 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 ہائے، دعا فرماتے رہنا۔ واہ 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 واہ، اس چاند کی قسم، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، ہا سے مراد پھر سورج ہے، اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا، یہ اس پہ قیمت نہیں ملے گی جی، کیونکہ یہ آیت کھلی نہیں آج تک، کسی نے اس آیت کی وضاحت کی نہیں، میں بھی آج نہیں کر رہا، یہ آپ کا ادھار رہا پھر جب کبھی آئے گئے تھے، لیکن اب ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اس دن کی قسم۔ اللہ کہتے ہیں اس
दिन की कसम जो सूरज को रोशन करेगा। हमेशा सूरज की वजह से दिन रोशन होता है, ये कैसा दिन है जिसकी वजह से सूरज रोशन हो जाएगा। सर मारने वाले ज्यादा हैं आज शारा सादुल्लाह में, और खसूसन इस मोहल्ले में। या बड़े लोग बैठे होंगे ना इस तरफ जी, तो बड़े लोग कहां दाद देते हैं। आप साथ ना छोड़ना जो दे रहे हो साथ। सूरज की कसम, सूरज की रोशनी की कसम, उस चांद की कसम जो सूरज के बिला फसल पीछे पीछे चलता है। वन्नहारे इज़ा जल्लाहा, उस दिन की कसम जो सूरज को रोशन करेगा। वल्लैल इज़ा यग़शाहा, अल्लाह कहते हैं उस रात की कसम जो सूरज को ढांप लेती है। वाह 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 वाह। अगर तो कसम खाता बंदा तो आज इन अजीम अज़ादारों के सामने, बड़े जिम्मेदार शख्सियात के सामने, दाएं बाएं मेरे मोहसिनीन बानियान अज़ादारान तशरीफ फरमा है, उनके सामने, आपके सामने जाफर इकरार करता कि सूरज भी यही है, चांद भी यही है, दिन भी यही है, रात भी यही है। वैसे मैंने बंदा भी नहीं देखा जो चांद और सूरज की कसमें खा रहा हो। नहीं है, कोई बंदा नहीं देखा दुनिया के 18-19 मुल्कों में गए हैं कि जो कहे मुझे सूरज की कसम, मुझे चांद की कसम, मुझे दिन की कसम। बंदा ही नहीं मुर्शिद। तो जिस चीजों की कसमें बंदा नहीं खाता, अल्लाह सूरज और चांद की कसमें खाएगा। फिर ये सूरज और चांद हादिस है, पूरे 10 दिन चाहिए इस आयत पर बोलने के लिए। ये सूरज और चांद हादिस है, अल्लाह हादिस की कसम नहीं खाता। फिर अल्लाह अगर चांद और सूरज की कसमें खाएगा तो चांद और सूरज पूजने वाले को जहन्नम कैसे फेंकेगा। बात थोड़ी की जा रही है, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। मैं दलाइल दे रहा हूं कि अल्लाह इन चीजों की कसमें नहीं खा रहा। आपके और मेरे जो छठे इमाम है ना, जिनके नाम से हमारा मजहब मशहूर है, सैयदा का ये पाक बेटा मजहब जाफरिया रखते हो, ये इतना सच्चा है मेरा इमाम कि सारे सच्चों ने कहा कि तू सच्चा है। हाय हाय हाय, अब हाथ आपके बुलंद हो गए। हमारे तो है ही इमाम, और बिरादरान अहले सुन्नत के इमामों के उस्ताद हैं यही मेरे जाफर इमाम मौला। इसी मेरे मौला से पूछा गया, मौला मशम्स मल कमर, सूरज कौन है, वो चांद क्या है जो अल्लाह की निगाह में कसम के काबिल बन गया है। सच्चा मौलवी साहब नहीं, सच्चा इमाम है। आपकी क्या बात है। जो हाथ नहीं उठा रहे हो, मैं तुम्हारे कयामत वाले दिन अली को शिकायत लगाऊंगा। जवानों की, बुजुर्ग ना, जवानी से क्या फायदा। जवानी बाजार के लिए नहीं बनी, जवानी अली की विला के लिए बनी है। जवान जो चुप कर गया, फिर मैं मिंबर छोड़ने के करीब खड़ा हूं, बोल पड़ोगे तो कब्र में अली के सामने आपकी गवाही दे के जाऊंगा। इसी सादे इमाम से पूछा गया, मौला सूरज कौन है, चांद क्या है जो अल्लाह की निगाह में कसम के काबिल बना। सरकार फरमाते एक दिन ईद का दिन था, हमारा नाना मोहम्मद नया लिबास जेब तन करके जेबैश आराइश और हुस्न को शर्मिंदा करते हुए आया 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 फरमाया अपना पहला कदम हमारे नाना ने हुजरे से बाहर रखा। वो अल्लाह जो दिल ना रखते हुए भी हमारे नाने से मोहब्बत करता है, उसने अपने महबूब के हुस्न के जलवे को देखा, फौरन जिब्रील को कहा सारे काम छोड़ जा मेरे महबूब को आयत सुना के आ। फनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्ज़, जिब्रील धरती पे नाज़िल हुआ, उसने मलकूती हाथ सरकार के कदमों पे रखे। सरकार ने पूछा तू कैसे आया, उसने कहा सरकार अल्लाह कह रहे व शम्से व ज़ुहाहा, मुझे रिसालत माप की कसम और तेरी पाक पेशानी से निकलने वाले नूर की कसम। जिब्रील ने आयत सुनाई, सरकार ज़ेरे लब मुस्कुराए, जिब्रील ने वापसी की उड़ान भरी, फिर अर्श के करीब पहुंचा। अल्लाह कहते जल्दी आ गया, दूसरी भी आयत सुना के आ। फिर जिब्रील जमीन पे आया, फिर सरकार के कदमों पे हाथ रखे। सरकार अल्लाह कह रहे वल कामरे इज़ा तलाहा, उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। मुस्तफा ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे अली चलते हुए। ये हाथ मोहताज न करे जनाब सैयदा, जो हाथ इस वक्त बुलंद हो रहे हैं, जिसकी छत पे अलामा हाथ ऊंचे पूरे हैदरी नौकर हो गया।
علی ولی اللہ. نہیں کنجوسی نہیں کرنی, پورے جذبے کے ساتھ نام لو تو پھر ٹھیک ہے. ہاتھ اونچے حیدری. آپ جیو گے جتنا دل کرتا ہے اتنا جیو. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. جتنا ان میں جذبہ ہے آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے. ہاں پہنچ گیا وہ پیغام جو پہنچانا چاہتا تھا میں. وہ ضروری نہیں کہ بندہ 2-4 گھنٹے پڑھے تو پیغام پہنچتا ہے. آپ جیسے سمجھدار لوگ ہوں تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا. اور بھائی جان پیغام انہوں نے وصول فرما لیا. قبر تک نوکر. اب کہو میں چھوڑ بھی دوں تو مجھے دکھ نہیں ہے. سورج ہے رسول, یہ والا سورج نہیں, آفتاب توحید. ہائے ہائے ہائے, یہ والا چاند نہیں ہے علی, مہتاب خدا ہے علی. میں ایک بات کروں گا, اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد ملتی نہیں, چونکہ جس طرح پڑھنے کے اصول ہیں سننے کے بھی اصول ہیں. میں خواب میں مولوی نہیں بنا. ہاں پڑھے آئے علماء کے پاس کتابیں یہ وہ سادات کی نوکری کی ہے, پھر کوئی مولا نے مدد کی ہے تو یہاں آنے کی کوشش کی ہے. مولا کی قسم ہے, جس طرح پڑھ ہر بندہ نہیں سکتا, ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا. اصول سماعت کے خلاف ہے نثار بھائی کہ بندہ فوراً ڈبل داد دے, لیکن میری بنتی ہے اگر آج اصول توڑ دو تو کچھ نہیں ہونے لگا. سورج رسول ہے, چاند علی ہے. شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی اہل حدیث جو بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ چھتوں پہ کھڑے ہو کے چاند ڈھونڈتے ہیں. سورج نے جیو آباد و شاد رہو. جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں میرے بادشاہ کی بارگاہ میں, حیدر حیدر. جو جوان بیٹھے ایک دفعہ پھیپھڑے سے زور لگانا ہے, حیدری. کیا رونق لگ گئی ہے میرے شہنشاہ کی بارگاہ میں, کیا رحمت کی برکت کا نزول ہو رہا ہے بادشاہ. یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہو قسم سے سیدات کو خیرات عطا فرما دے. چاند ڈھونڈتے ہیں نا. اچھا تو چلو اب تو آسانیاں پیدا ہو گئی. وہ ہلال کمیٹی بن گئی. ہلال ہے 2 آنکھوں والی ہلال سے ہے, اس سے مراد چاند ہے. پہلی کے چاند کو ہلال کہتے ہیں, 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں. اچھا ایک بات چاند میں نے دیکھی ہے بابا جی, ایک بات داد نہ دینا, یہ سمجھنا ہے. ایک بات چاند میں دیکھی ہے, جو پہلی کا چاند ہوتا ہے نا اس میں بڑا ناز ہوتا ہے, بڑا نخرا ہوتا ہے. ابھی لوگ دیکھنے شیکھنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں چاند غائب. واہ 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 واہ. آپ آباد رہو, آپ علم کے نیچے بیٹھے دعا کرتے رہنا. ایسا ہے نا. دوسرے کے چاند کو کچھ زیادہ لوگ دیکھتے ہیں, پھر تیسرے کے چاند کو کچھ اور لوگ دیکھ لیتے ہیں. جب چاند ہوتا ہے نا چوتھی کا, لوگ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن چاند کے حسن میں, چاند کے کمال میں, چاند کی مٹھاس میں, چاند کی جمال میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. 5ویں کا چاند اور نکھر کے آتا ہے, 6ٹھی کا چاند اور سمر کے آتا ہے, 7ویں کا چاند اور جمال میں آتا ہے, 8ویں کا چاند اور حسن میں آتا ہے. جب چاند ہوتا ہے نا 14ویں کا, سارے کہتے ہیں واہ بھائی واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کا سایہ قائم رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
عزت ماں بالی جناب قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے جی. بس کر دینی چاہیے میرے خیال میں. نہیں جو مجھے وقت دیا تھا اس میں سے تھوڑا بچ گیا ہے. اچھا اگر آپ کی طرف سے بسم اللہ تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ میں بالکل سمیٹنے کے قریب کھڑا ہوں. احترام ضروری ہوتا ہے جی. اچھا مجھے ایک بات آپ سمجھائیں. آئیے آؤ جی, بسم اللہ. ایک بات ضرور ایک بات کا ضرور واہ واہ میں جواب دو, یا بلا کے دو, مسکرا کے دو, ہاتھ اٹھا کے دو, سر مار کے دو, دینا ضرور ہے. سورج ایک ہے, چاند 12 ہے. واہ 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 واہ. جمادی الاول کا چاند, جمادی ثانی کا چاند, رجب کا چاند, شعبان کا چاند, رمضان کا چاند, شوال کا چاند, ذیقعد کا چاند. کیوں سب کر گئے ہو؟ ٹھیک ہو گیا نا جی, ٹھیک ہو گیا نا جی. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں, مجھے نہیں پتا رضا صاحب تسی جانو کہ تھوڑا کم جانے. یہاں تک بات آ گئی مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی. چاند پہ رکھے ہوئے روزے قبول ہیں. جو داد نہیں دے رہے ہو, رمضان کا چاند نظر آئے گا تو روزے رکھو گے نا. ذی الحج کا چاند نظر آئے گا تو حج پہ جاؤ گے نا. شوال کا چاند نظر آئے گا تو عید پڑھو گے نا. ذی الحج کا چاند نظر آئے گا تو قربانی کرو گے نا. ذی الحج کا چاند نظر آئے گا تو عید پڑھو گے نا. تو اللہ عید بھی قبول کرتا ہے تو چاند کے مطابق, حج بھی قبول کرتا ہے تو چاند کے مطابق, روزے بھی قبول کرتا ہے تو چاند کے مطابق. جو اللہ اس چاند کے علاوہ تیرا حج قبول نہیں کرتا, وہ علی کے علاوہ تیرے سجدے قبول کرتا. اس ہاتھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو شیعہ کا ہاتھ تھا اور اس نے علی کو سلام نہ کیا ہے. جس کی چھت پہ علامہ ہے ہاتھ اونچے, حیدر, نہیں اونچے, حیدر. میں نوکر ہو گیا جی, میں نوکر ہو گیا. بادشاہ کا ہاتھ دعا پڑ گیا میرے پاس. نہیں ایسے نہیں ہے. جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے اونچا بولے, بڑا بڑا زمین علی کرندہ. علی ہے. سبحان اللہ. جوان کوشش کر لو. یا آپ جیئے گے. یہ ایسے مولوی صاحب کا ڈرامہ ہے. حضرت صاحب کہتے ہیں اللہ قیامت کے دن روٹی کا پوچھے گا, پکوڑے سموسوں کا پوچھے گا, انگور کھجور کا پوچھے گا, سیب بنانا کیلے کا پوچھے گا. واہ, یہ معیار خدا ہے. میں آپ کے ہاں مہمان بنوں, آپ میرے ہاں آئیں, 10 دن رہیں ایک دوسرے کے گھر. مہمان جب جانے لگتا ہے تو میزبان نہیں کہتا کہ جو کھایا پیا حساب دے. تو جس چیز کا حساب بندہ نہیں لیتا, اللہ روٹی کا حساب لے گا. نہیں, میرا دل کرتا ہے وہاں بھی خود کو کروں, پڑھوں بھی میں. جناب کی مجھے طبیعت کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ تھکے ہوئے ہیں کہ تازہ دم. مجھے اللہ کی عہدیت کی قسم, مصطفیٰ کی رسالت کی قسم, علی کی پاک ولایت کی قسم, سیدہ کی پاک طہارت کی قسم, حسن سے لے کر قائم تک ہر امام کی امامت کی قسم, قیامت کے دن بندے کو فرشتے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اس کے اعمال کے رجسٹر کھولیں گے. اللہ کہے گا جبریل بند کر رجسٹر, میں سب کو جانتا ہوں, بس اوپر دیکھ, علی لکھا ہے تو بسم اللہ, ورنہ لعنت بھیج پھینک. جو ہاتھ اٹھا رہے ہو, امام زمانہ آپ کے ہاتھوں کو زیادہ رزق عطا فرمائے. جو نہیں اٹھا رہے ہو, مولا تمہیں بھی خالی نہ بھیجے یار. چلو بندہ تھک جاتا ہے نہ اٹھ. علی ولی اللہ. تھک کے جواب دو نا. ایک ہی سوال ہے اللہ کا, باقی وہ سب کو جانتا ہے. ختم ہوگی میری پڑھائی. میں اور آپ کیا ہیں؟ علی کی پاک اماں سیدہ بنت اسد, چھوٹی بی بی نہیں ہے.
तारुफ ही नहीं करवाया गया सैयदा का। हाँ, हजरत मुस्तफ़ा का निकाह जनाब अबू तालिब ने पढ़ा, हजरत अबू तालिब का निकाह भी अबू तालिब ने खुद पढ़ा। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये सवाल बनता है कि अबू तालिब ने अपना खुतबा निकाह खुद क्यों पढ़ा? सादात बैठे हैं, सैयद जरूर बोलना, उम्मती जो बैठे हो मेरे भाई, उनसे मैं दाद छीन छून लूंगा, बात में समझा नहीं सकता, खुद समझनी है। हजरत इमरान अलैहिस्सलाम ने अपना खुतबा निकाह पता है खुद क्यों पढ़ा? उस वक्त पूरे मक्के में ऐसा दूसरा मर्द था ही नहीं जो अली की मां से जाके इजाजत लेके आता। इधर वाले कंजूस लोग बैठे हैं, जो अली और वलीउल्लाह के लिए हाथ ना उठाए वो कंजूस ही होता है। क्या मकाम रखती है अमीरुल मोमिनीन की पाक अम्मा। हाथ ऊंचे चाह के जवान मिल के एक दफा है या अली। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बाबा जान, बिस्मिल्लाह बाबा जान, तुम्हारी दुआ मिल गई, मौला आपका साया कायम रखे। हाँ, 4 दिन 3 रातें अल्लाह के घर में मेहमान बन के बैठी रही। ये भी 10-12 दिन की बात है, 1 मिनट की नहीं है। अली और नबी को पका पका के खिलाती रही। छोटी शर्फ है, जिनकी कायनात जिनकी जूतियों के सदके में खाती है, उनको बिनती असद पका के खिलाती रही। अली और नबी अम्मा कह के सलाम करते थे। बीबी का इंतकाल हो गया, सरकार मुस्तफा तेज कदमों से अपने घर तशरीफ लाए, अपनी अबा उतारी जल्दी जल्दी, फरमाया मेरी अबा का कफन दो मेरी मां को। अल्लाह अकबर, लिबासे मुस्तफा जिस सैयदा का कफन बना, छोटी बात है। अली और नबी दोनों ने मिलकर कब्र तैयार की जन्नतुल बकी में। सर मारने वालों जागना, जब कब्र तैयार हो गई, सरकार मुस्तफा रहमत कुल खुद कब्र में लेट गए। मेहरबानी मेहरबानी जो इस लफ्ज में भी बोल पड़े। चंद लम्हे लेटे रहे महबूब किबरिया, फिर उठ के बैठे और बिला तशबीह 3 दफा जमीन पे हाथ मारा और फरमाया ओसी के बे उम्मी, ओसी के बे उम्मी, ओसी के बे उम्मी, मेरी मां तेरी मेहमान बनने वाली है, मैं अपनी मां के बारे में तुझे वसीयत करने आया हूं। खुद जनाजा पढ़ाया रहमत कुल ने, 70 तकबीरों का जनाजा। जेडे चुप कर गए हो, नो साढ़े 5 ने, साड़ी इज्जत ही नहीं है। जितना मकाम उतनी तकबीरें। जी, खुद जनाजा उठाया, अपने हाथों से खुद मां को कब्र में लिटाया सरकार मुस्तफा ने। कब्र बंद हुई, ताबीज़ कब्र तैयार हुआ, जो साथ है तो उन्हें हुक्म दिया तुम जाओ। अली का हाथ पकड़ा, तुम रुको। अली साथ खड़े हैं, सरकार सिरहाने बैठे हैं। बैठे बैठे जल्दी जल्दी 3 दफा कब्र पे हाथ मारे सरकार ने और फरमाया तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा। यार तेरी मेहरबानी है। अमीरुल मोमिनीन ने कदमों पे हाथ रखे, या रसूलल्लाह, या अम्मा से क्या फरमा रहे, तेरा बेटा, तेरा बेटा। फरमाते या अली, अल्लाह का कानून है कब्र में फरिश्तों का आना। जी मौला। फरमाया हमारा घर आना अल्लाह के कानून का मुहाफिज है, कानून तोड़ने वालों में तो नहीं मौला। फरमाया अल्लाह के हुक्म से अम्मा से इजाजत लेकर फरिश्ते लहद में आए, उन्होंने अम्मा को सलाम किया। अम्मा ने कहा कैसे आए? उन्होंने कहा बीबी हुक्म खुदा से हाजिर हुए हैं, 2-4 बातें करनी है, करो। सार उठा के बैठना। उन्होंने पहली बात अम्मा से की, रब कौन है? अम्मा ने अल्लाह का नाम लिया। उन्होंने नबी का पूछा, अम्मा ने मेरा नाम लिया। उन्होंने किताब का पूछा, अम्मा ने कुरान का नाम लिया। उन्होंने किबला का पूछा, अम्मा ने काबे का नाम लिया। अब फरिश्ते उठ के खड़े हो गए। उन्होंने अपने दफ्तर उठाकर बगलों में रख ली है, कलमे उठाकर जेबों में डाली है, हाथ बांध के बिला तस्बीह अम्मा से कह रहे हैं बीबी तकलीफ की माफी, हम जाने लगे हैं। बस जाते जाते एक सवाल पूछना है, इमाम कौन है? मन इमामों के, जो पीछे देख रहे हो आप दांत वाले लोग ही नहीं है, आपका हाथ मेरे लिए दुआ बन गया, ये पूरा मोहल्ला मैंने कहा ठीक है। मन इमामों के, बीबी इमाम कौन है? या अली? ये नहीं कि अम्मा बताना नहीं चाहती,
یہ بات میں نے اردو میں نہیں کرنی، اس کا مزہ نہیں آیا. بس اما سوچ رہے نے کیا کھانا نو پتو ہے میرا، اس لیے اما سے کہہ رہا ہوں. ہاں اما کہے تو میرا بیٹا علی میرا امام ہے، میرا بیٹا علی میرا امام ہے. چور بیوی 4 دن 3 راتیں اللہ کے گھر میں مہمان بن کے بیٹھی رہی، جس کا جنازہ مصطفیٰ نے پڑھایا، جس کی قبر محمد نے بنائی، جس کو قبر میں لٹایا محمد نے ہے، جو علی اور نبی کو پکا پکا کے کھلاتی رہی، جسے علی اور نبی ماں کہہ کے سلام کرتے رہے، جو علی کی سگی ماں ہے. جب اسے علی کی معافی نہیں، ملا کو علی کی معافی کا. یہ ہاتھ محتاج نہ کرے میرا امام، جو ہاتھ سرکار علی کی بنا کے لیے پھیلے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ملک جی ایک باری ہاتھ چاندے جوان، ایک باری آخری ہاتھ اونچے. بسم اللہ. جی شافی میں ورگا کوئی اور نہیں، مت کل تو مولا نو یاد رکھنا، میرے بعد بچانا شور نہیں. میرا آخری ہتھوں اٹالے فیصلہ ہے، مولا علی دے ہتھوں چھڑنی ڈور نہیں. خودی کدی بھی نہیں ہو نجات ہوتی جدے عملہ تے علی دی مور نے. یا سلامت رہو میرے مولا کی بلا پہ خوش ہونے والے عزادہ. کربلا دے پہلے پہر کا شہید ہے علی اکبر. تو آدھی ہے تو میں اپنی نسل قربان کر دوں. میری نسل اتنی قیمتی نہیں جتنی ہے قیمتی ہے. یہ ہے سن واسطے کتھوں ترکی ہے یہ علی دی زخمی دی جیڑی شام میں جو آندی ہے وہ سانو سنن نہیں ہوندی. اس نے جعفر کو سن کے کیا کرنا ہے؟ وہ خود عالم غیر معلومہ ہے، وہ آپ کی ہے سننے کے لیے. یہ ہاتھ بنی کھلوتا جڑی آئی تیرے واسطے بھی انہوں خالی نہ ٹوری. واہ واہ واہ. کربلا کے تھوڑی اکھاں نوں سلام ہے یار. اور یار کیا خیرات والے لوگ ہو تسی یار. پہلے پہاڑ کا شہید ہے علی اکبر، جو کہ حضرت حسین علیہ السلام 10 محرم والے دن اپنی کرسی اٹھوا کر خیام کے پچھلی طرف جا کے بیٹھے تھے اکیلے، اور پاؤں کے انگوٹھے سے حسین زمین پہ خط کھینچ رہا ہے. حسین سوچ یہی رہے ہیں پہلے کسے بھیجوں. تو اڈی ہے نہیں نکلی. تو اچانک آواز آئی بابا میں تیرا اکبر جو کھڑا ہوں. تو حضرت یہ حسین علیہ السلام نے فرمایا پہلے جا کے ماں کو مل کے آ، جو تیری ماں کا نام لیلا ہے. حضرت علی اکبر فرماتے ہیں جب میں اماں کے خیمے میں گیا تو میری ماں قرآن کی تلاوت سے مصروف تھی اور دعا کے ہاتھ اٹھا رہی تھی. جو لفظ آپ نے سنا ہے وہ صحیح نہیں ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں. اور بی بی کیا فرما رہی تھی؟ اے یعقوب کو یوسف ملانے والا، اے محمد کو ایک دفعہ پھر مکہ دکھانے والا اللہ. کیا مطلب کہ مجھے اکبر ملا؟ نہیں، یہ دعا تو تھی ہی نہیں. دعا یہ تھی کہ ابھی ابھی میرا اللہ فضا مجھے آ کے کہے کہ تیرے اکبر کی قربانی قبول ہو گئی. جناب لیلا کا بھی تعارف نہ کرا سکے ہم لوگ. مولا کی قسم ہے بھیجان آپ کالے کپڑے پہن کے ماتم کر رہے ہیں. جو میں حلق علی اکبر نہیں پڑھ رہا، جو مجھے حکم ہے میں اس کے 2 جملے کہنے، اور منبر میں بادشاہ کے حوالے کرنے لگا ہوں. احترام میں پہلے چھوڑ دیتا، لیکن حکم ہے تو ایک جملہ صرف، وہ بھی آپ کی ہے کی وجہ سے بی بی راضی ہو جائے گی. اکبر نے 2 دفعہ پانی مانگا ہے اپنے بابا سے. ہے بھی 18 سال کا جوان، پہاڑ بھی پہلا ہے. اور میرے بزرگ گواہی دیں گے پہلا پہاڑ ٹھنڈا ہوتا ہے گرمی کا. ہمارے بزرگ پہلے پہاڑ میں سفر کرتے تھے کہ یہ ٹھنڈا پہر ہوتا ہے. ہے بھی 18 سال کا، پہاڑ بھی پہلا ہے. 2 دفعہ پانی مانگا ہے. علامہ محمد باقر مجلسی کہتا ہے ایک دفعہ حسین نے اکبر کو اپنی زبان دی، ایک دفعہ میرے بادشاہ نے اپنی انگوٹھی اکبر کے دہن مبارک میں رکھی. یا اللہ کرے میں مروں یا بی بی یہ سارے ہے کرے. وہ فرماتی ہیں اصغر تھا بھی 6 مہینے کا، ہے بھی آخری پہاڑ کا شہید. اصغر نے ماں سے بھی پانی نہیں مانگا.
واہ 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 اللہ مان اللہ مان اللہ مان رباب دے پتر نو جڑے ہے اچھی پہ کر دے ہو نا میں میرا دل کر دے سید زادے تشریف فرماؤ میں ازاداراں دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے گل کردا اپنی زبان وچ کردا وہ اردو وچ نہیں کیا کردا جناب علی اصغر دی غربت بچہ بھی اٹھ کے پڑھے نا تھک بھی گئے ہو تو ایک باری ہے ضرور کیتی کر پوچھو دی وجہ کی ہے چونکہ اصغر واحد شہید ہے جنوں سید زادیاں رج کے نہیں رویا اجے اصغر نو پیا روندیا سن تے حسین زین تو لے گیا بی بی نو اصغر بھول گیا تے حسین دے واہ 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 میری پڑھائی ختم ہو گئی ہے جناب ایک جملہ میں نے اور کہنا ہے حضرت علی اصغر سارا پڑھیں تو یہ دیواریں پھٹ جائیں جو اصغر آپ کو ہم نے سنایا ہے تیرے ڈر سے پڑھا ہے کیونکہ مومن کے دل کی نرمی سے ڈر لگتا ہے ورنہ اصغر ایسے شہید نہیں ہوا جیسے تمہیں بتایا گیا ہے مجھے حسین کی قسم کتابیں والی غلطی سے تو سنائی نہیں 98% مصاحب نہیں سنایا تو 2% مصاحب سنایا تو سجاد امام نے ایک بندے نے جا کے آکھے مولا تو فلاں ذاکر مرثیہ خان سخت روایات پڑھتا ہے ماتم کر کے باقر دا بابا اٹھ کھلوتا ہے فرمائے نا میں شام دیکھیے تو سن بھی نہیں سکتا جائندہ ہون ہاتھا دا دے ایک باری ہولے ہولے سیر پہ مارو جڑے اصغر دے پت نوکر بیٹھو ایک باری سیر پہ ہاتھ مارو جا جڑے جوان بیٹھو ناراض نہ ہو جائے تو تکلیف کر دینا واہ 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 ختم ہو گیا میری مجلس جتنا وقت تھا اس سے بھی میں 2 منٹ اضافی پڑ گیا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں جملہ میرا آخری ہے پر جملہ نہیں ہے میرے سامنے چھری ہے جو میرے جگر میں ہے نکال کے دکھانے لگا ہوں پتہ نہیں کون ہے کرے نہ کرے پوری کربلا پھر کے دیکھو علی اصغر کی قبر نہیں ملے گی آج میں آپ کو بتاؤں اصغر دفن کہاں ہے 11 محرم کو ہے میں صدقے جامع تو آڑے پرسے دوں 11 محرم چلو اس پاس سے داد نہیں جے دیتی ہے تے کر لو ہے تیرا باپ دے پتر نو کر لیجئے نا میں منت پہ کرتا تھوڑی 11 محرم والے دن بے کفن بھائی کو چھوڑ کے بے ردا بہن چلی گئی شام 13 محرم والے دن ایک عیسائیوں کا قافلہ ہے کرنا ہو چیز یار میں منت کر رہا ہوں عیسائیوں کا قافلہ کربلا کے قریب سے گزرا یہ خوشبو کا تاجر تھا جو قافلے کا سالار تھا اسے جنگل کربلا سے خوشبو آئی اپنے نوکروں سے کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی خوشبو نہیں جو میں نے خریدی نہ ہو یا میں نے بیچی نہ ہو لیکن جو اس جنگل سے خوشبو آ رہی ہے لگتا ہے کوئی جنت کا تاجر زمین پہ اترا ہوا ہے اور اس کے ساتھ خوشبو کی بات کریں ہے کرنا تو اتھے کرنا ورنہ نہ کری یہ جیسے جنگل میں داخل ہوئے انہوں نے اپنے سر کی پگڑیاں زمین پہ پھینکی ماتم شروع کر دیا عیسائیوں نے کیا دیکھتے ہیں کہیں کسی لاش کا ٹکڑا کہیں کسی لاش کا ٹکڑا اپنے نوکروں سے کہتے ہیں لگتا ہے کوئی نبی یا ولی مارا گیا ہے اور میں تاری ہے جو پتر قربان کرا حوصلہ حوصلہ تو مسلسل مرصفہ مردے ہو اور اس کی قبر بنا کر دفن کریں قبر بنانے کا ارادہ کیا ادھر سے بنو اسد کے قبیلے کے لوگ گئے وہ عیسائیوں سے کہتے کون ہو تم جو کہتے ہم عیسائی ہیں کہتے پھر تم اس کی قبر نہیں بنا سکتے کیوں وہ کہتے ہیں یہ عام بندہ نہیں کون ہے وہ کہتے ہیں ہمارے نبی محمد کا بیٹا ہے میں نے ممبر دی قسم ہے میں مظفر گڑھ گل کی تھی اس کو کہ انہوں نے پڑھانے دیتا مجلس نہیں مک گئی میرے حصے کی پوری ہو گئی عیسائی کہتے اگر محمد تو پتو رہی تھی انہوں ماریا کس سے واہ 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 جڑا ہاتھ رکھ دائے ایک باری سر پہ یا سینے پہ ہولے ہولے مارو تسی بڑے ماتم واسطے ہو یار میرا پتر تسی سیدہ دی دعا نال بڑے ہو وہ کہتے ہیں مسلمانوں نے مارا کہتے شرم نہیں آتی دفن بھی تم کرو گے قریب تھا کہ دونوں قبیلوں کی جنگ چھڑتی ایک غبار پھٹا پھٹے غبار سے زنجیروں کی آواز آئی تیرے سجاد امام علیہ السلام نے فرمایا جنگ نہ کرنا میں سجاد معجزے کے ساتھ کوفہ سے کربلا پہنچ گیا ہوں عیسائیوں سے سجاد گل مردہ میں مرشد عیسائیوں کو سجاد بلا کر کہتے پہلے کلمہ پڑھو عیسائیوں کا سردار مولا سجاد کی قدموں پر گر کے کہتے پڑھتے ہیں کلمہ آپ کا حکم جو ہوا لیکن اپنے بابا کی غربت کا واسطہ ہمیں بتا تو صحیح تو نے لوٹنے والا کوئی عیسائی تھا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان
اور خیرات والے لوگوں کی ہے نکل گئی او میں نام چہرے تو قربان ہو جاواں جنہاں دے وضو پیا ہوندا ہے ایک باری سر تے ہاتھ مار دے جڑے جوان بزرگ نا جوان جوانی تو فائدہ لا ایک باری رباب دے پتر دا واسطے سر تے ہاتھ مارے سجاد علیہ السلام فرماتے کچھ ہو جائے پہلے میرے نانے اور دادے کا کلمہ پڑھو 27 سائیوں علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا کے حسین کے بیٹے نے مومن نے داخل ایمان نے داخل کیا فرماتے اب دونوں قبیلے کے لوگ سب سے پہلے میرے بابا کی یہاں قبر بناؤ ہوں میں مرد ہاں میں تہاڈا پتر ہاں میں اتنے بھی دفن ہو جاؤں تو میں پردیس نہیں ہاں یہ بھی میرے ہی گھر ہے تسی میرے ہی بیٹے ہو یا بی بی مینوں موت دے یا گل بڑی اوکھی ہے یا میں معافی پہلے پہ منگنا 70 وہ باقی اسدی قبیلے کے لوگ حسین کی قبر چھوڑ کے ماتم کرتے ہوئے خون رونے والے کے سامنے آئے سجاد علیہ السلام فرماتے میرے بابا کی کس غربت میں ماتم کر رہے ہو کہتے مولا آپ کے بابا کی غربت میں ماتم نہیں کر رہے آپ کو امام وقت سمجھ کر مسئلہ پوچھ رہے ہیں کراچی میں نے جملہ پڑھا سید صابر حسین شاہ بیان والے آل اللہ مقام ہو میرے بعد مجلس پڑھنی تھی وہ مجلس نہ پڑھی کراچی سے لاہور ایئرپورٹ تک میرے گلے میں بہیں ڈال کے سید روتا رہا پتہ نہیں یہاں ماحول کیسا بنے کوئی ماتم کرے نہ کرے وہ کہتے ہیں سجاد مولا سے ہم مسئلہ پوچھ رہے ہیں فرماتے پوچھو مسئلہ سمجھ آئے تو یہی آ جائے گی وہ کہتی اتنا بتا دو آپ کے بابا کے سینے کے اوپر ایک اتنا سارا گوشت کا ٹکڑا پڑا ہے ہمیں بتا وہ دفنانا ہے کہ جدا کرنا ہے سجاد کہتے ہیں یہ گوشت نہیں ہے میرے اصغر بھائی کی لاش ہے اور جب شام غریباں کو گھوڑے میرا بابا کبھی اس پہلو میں اصغر ایک باری سر پہ ہاتھ مارا تھا ہے اصغر کافی ہو گیا جی کافی ہو گیا صدقے مولا زندگی دراز